ڈائناسور نے طویل مدت سے حال اور پس منظر کے لوگوں کو متوجہ کر رکھا ہے۔ مخلوقات لاکھوں سال پہلے زمین پر گھومتی تھی، نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جس نے لاتعداد اسٹڈیز، فلموں اور مباحثوں کو جنم دیا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ڈائناسور کی ابتدا، فوسل کی شکل میں ان کی دریافت اور ان کے معدوم ہونے کے نظریات پر روشنی ڈالنا ہے۔ السلام علیکم، my name is شاذیب and you are watching my YouTube channel. Did you know? ڈائناسور کی اصطلاح 1842 میں ایک برطانوی بایولوجسٹ سر رچرڈ ڈاون نے واضح کی۔ یہ لفظ یونانی لفظ ڈائنوس سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے خوفناک۔ فوسوس یعنی چھپکلی۔ ہم ڈائناسور کے فوسل کی دریافت کی تاریخ بہت پہلے کی ہے۔ پہلے فوسل کو ابتدائی طور پر دیوقامت انسانوں یا افسانوی مخلوق کی باقیات سمجھا جاتا ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ان فوسلز کو زمین پر رہنے والی الگ مخلوق تسلیم کیا گیا۔ اس کی صدی میں بنیادی طور پر شمالی امریکہ اور یورپ میں ڈائناسور کے فوسل کی دریافت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بعد میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ سمیت مختلف براعظموں میں فوسلز پائے گئے جو کہ ڈائناسور کے ڈائیورسٹی کی زیادہ جامع تصویر فراہم کرتے ہیں۔ ڈائناسور پہلی بار میسوزوئیکیا کے دوران نمودار ہوئے جو تقریباً 230 سے 65 ملین سال پہلے تک کا دور تھا۔ اس دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا جس میں جوراسک، ٹریاسک اور کریٹیشیس۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائناسور تقریباً 230 ملین سال پہلے ٹریاسک دور کے آخر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ابتدا رینگنے والے جانوروں کے ایک گروہ سے ملتی ہے جس کو آرکوس کہتے ہیں اور جس نے مگرمچھ اور پرندوں کو بھی جنم دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈائناسور مختلف اقسام میں تبدیل ہوتے رہے۔ ہر قسم نے اپنے مخصوص ماحول اور طرز زندگی کے مطابق ڈال لیا۔ جیومیٹرک ڈیٹنگ اور جدید امیجنگ تکنیک جیسی ٹیکنالوجی کی آمد نے ان فوسل کا بہت تفصیل سے مطالعہ کرنا ممکن بنا دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف نئی اسپیشیز کی اصلاح کرنے میں بلکہ ان کے طرز عمل، خوراک اور یہاں تک کہ ان کے رنگوں کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈائنوس کا مطلب ہے خوفناک اور سور چھپکلی سے نکلتا ہے۔ ڈائناسور دراصل چھپکلی نہیں ہے۔ چھپکلی اور ڈائناسور دونوں کا تعلق رینگنے والے جانوروں کے طبقے سے ہے، لیکن یہ مختلف قسم کے رینگنے والے جانور ہیں۔ ڈائناسور کے انڈے پرندوں کے انڈوں سے ملتے جلتے تھے اور سخت کھول والے ہوتے تھے۔ اس کے برعکس چھپکلیاں نرم کھول والے انڈے دیتی ہیں، مگر ڈائناسور کی اصطلاح خوفناک چھپکلی کی تشبیہ دیتی ہے۔ سائنسی طور پر ڈائناسور چھپکلی نہیں ہے، وہ رینگنے والے جانوروں کا ایک گروہ ہے جن کی اپنی منفرد خصوصیات اور ارتقائی تاریخ ہے۔ ارجنٹائن میں قدیم حیوانات کی باقیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حال میں دریافت ہونے والے ڈائناسور کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا پر اب تک پائی جانے والی سب سے بڑی مخلوق تھی۔ سائنسدانوں نے یہ بات اس جاندار کی ہڈیوں کی بنیاد پر کہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی لمبائی 40 میٹر اور اونچائی 20 میٹر رہی ہوگی۔ اس ہڈی کا وزن 77 ٹن ہے جو کہ 14 افریقی ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے، اور یہ اس سے پہلے دریافت کیے جانے والے ارجنٹائنی سور کی ریکارڈ وزن سے بھی 7 ٹن زیادہ ہے۔ سائنسٹسٹ کا خیال ہے کہ یہ ٹیٹینوسور کی نئی قسم کا جاندار ہے اور سبزیاں کھانے والا یہ جاندار چونے کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ارجنٹائن میں پیٹاگونیا کے ٹریلیوں سے 250 کلومیٹر مغرب میں لافیچا کے نزدیک ایک ریگستان میں پہلی بار ایک مقامی کسان اس کی باقیات سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد ایڈیجو فیروگلیو کی قدیم حیاتیات کے میوزیم کے ڈاکٹر لوئی کاربولیڈو اور ڈاکٹر ڈیگو پول کی قیادت میں اس کی کھدائی کی گئی۔ انہوں نے 7 جانوروں کی مجموعی طور پر 150 ہڈیاں کھود کر نکالی جن میں تمام کی تمام بہتر صورت میں تھی۔ بی بی سی نیچرل ہسٹری کی ایک ٹیم وہاں پہنچی۔ اس وقت سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ یہ دریافت کس قدر عظیم ہے۔ انہوں نے سب سے بڑی ہڈی جو جان کی تھی اس کی پیمائش کی اور پھر اس کے وزن کا اندازہ لگایا جو کہ 77 ٹن کے لگ بھگ تھا۔ تحقیق کرنے والوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی ہڈیوں کے سائز کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے دریافت کیے جانے والے کسی بھی دیوقامت جانور سے بڑا ہے اور یہ نیا ڈائناسور تھا۔ اس زمین پر اب تک کا سب سے بڑا پایا جانے والا جانور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی لمبائی سر سے دم تک 40 میٹر تھی۔ گردن کو اٹھا کر جب وہ کھڑا ہوتا تو اس کی اونچائی 20 میٹر ہوتی ہے جو کہ 7 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندازے کے مطابق یہ سبزی خور جاندار تقریباً 10 کروڑ سال قبل پیٹاگونیا کے جنگلوں میں رہا ہوگا۔ اس کی عمر کا اندازہ ان چٹانوں کی عمر سے لگایا گیا
जिनमें इनकी हड्डियां पाई गई। दोस्तों डायनासोर आखिर गायब कहाँ हो गए, इनकी नस्ल आगे क्यों नहीं बढ़ी? डायनासोर का मालूम होना कदीम साइंस में सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में से एक है। तकरीबन 65 मिलियन साल कबल ज़मीन से इनके अचानक गायब होने की कई वजूहात बयान की गई हैं, जिनमें से एक है शहाब साक़ब। सबसे ज्यादा मकबूल नजरिया ये है कि शहाब साक़ब के बड़े असरात ने तबाहकुन वाक़यात के एक तसलसल को जन्म दिया, जिसमें राख और गैसें सूरज की रोशनी को रोकती हैं और दर्जा हरारत में कमी का बायस बनती हैं। बड़े आतिशफ़िशां फटने से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियां भी शहाब साक़ब के असरात की तरह हो सकती हैं। तूफानों के नतीजे में ऐसे पौधे और नबातात नापैद हो गए जो डायनासोर जैसे जानवरों की खुराक का जरिया थे। लिहाजा वो जानवर जो अपनी खुराक के लिए नापैद होने वाले पौधों पर इन्हिसार करते थे, खत्म हो गए। ख्याल किया जाता है कि इस असर ने जबरदस्त आग के तूफान पैदा किए और सुनामियों को मुतहर्रिक किया, जिससे ज़मीन की आब व हवा में ड्रामाई तब्दीली आई। तीसरी वजह यह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ के हवा की तब्दीली डायनासोर के मालूम होने का सबब बन सकती है। दरियाओं की तब्दीली और इसके नतीजे में सतह समुंदर, दर्जा हरारत और मौसमियाती हालात में तब्दीली इन मखलूक़ात के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना सकती थी। एक और वजह आतिशफ़िशां है। शदीद आतिशफ़िशां की सरगर्मियाँ भी डायनासोर के नापैद होने की वजह हो सकती है। फिनिक्शन को समझना न सिर्फ हमारे सियारे की एक झलक पेश करता है, डायनासोर का मुताला ज़मीन की बदलती हुई फितरत और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा ताकतवर स्पीशीज के अदम इस्तेकाम की याद दहानी कराता है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हम मजीद अहम दरियाफ्तों की तवक्को कर सकते हैं जो डायनासोर और इस दुनिया के बारे में इस समझ में मजीद इजाफा करेगी जिसमें वो कभी इबाद थे। गर्चे इनके नापैद होने की वजूहात को अभी हतमी तौर पर हल नहीं किया जा सका, ताहम इस शानदार मखलूक की खुफिया तरीकों जानने के लिए तहकीक जारी है। दोस्तों अब तो ऐसा लगता है कि डायनासोर का वजूद हमें जमीन पर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कभी हम ऐसी कोई चीज भी अर्थ पर कभी देख सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।